أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورہ بقر کی ان آیات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ خوشخبری سنا دیں ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اس بات کی خوشخبری کہ ان کے لیے بہشتیں ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی۔ جب بھی کوئی پھل ان بہشتوں میں سے ان کو کھانے کو ملے گا تو ہر بار کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو مل چکا ہے، اور ان کے پاس شکل و صورت میں ملتے جلتے پھل لائے جائیں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ برادران اسلام، جنت مرنے کے بعد کی تمام منزلوں میں سے آخری منزل ہے۔ جو اس میں داخل ہو گیا ہمیشہ اسی میں رہے گا، اور جنت کی نت نئی نعمتوں سے مالا مال ہوتا رہے گا۔ آپ نے برزخ کے حالات بھی سنے، اور جہنم کے بھی، اور قیامت کے ہولناک حالات بھی۔ اب اس کیسٹ میں جنت کی سیر کیجیے جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کس چیز سے بنی ہے؟ اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا مسالہ جس سے اینٹیں جوڑی گئی ہیں تیز خوشبودار مشک ہے، اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص جنت میں داخل ہوگا ہمیشہ نعمت میں رہے گا اور کبھی کسی چیز کا محتاج نہ ہوگا، ہمیشہ زندہ رہے گا اور موت نہ آئے گی۔ نہ جنتیوں کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ ان لوگوں کے واسطے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، سارے عالم اگر ان میں سے ایک میں جمع ہو جائیں تو سب کے سب سما جائیں۔ سورہ واقعہ میں 3 جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے، یعنی یہ بتایا ہے
کہ قیامت کے روز 3 جماعتوں میں لوگ بٹ جائیں گے۔ اصحاب الیمین یعنی داہنے ہاتھ والے، مقربین یعنی خدا کے خاص بندے یعنی انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء اور متقی حضرات، اور اصحاب الشمال یعنی بائیں ہاتھ والے، جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے۔ اولین 2 گروہ تو جنتی ہوں گے، لیکن ان کے درجات میں فرق ہوگا۔ مقربین خاص بڑے مراتب اور درجات کے مستحق ہوں گے، اور اصحاب الیمین یعنی عام مومنین ان سے کم درجے میں ہوں گے۔ اور تیسرا گروہ یعنی اصحاب الشمال دوزخیوں کا گروہ ہوگا۔ پہلے اللہ پاک نے مقربین کی جزا کا ذکر فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ ان میں کا ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور ایک چھوٹی سی جماعت پچھلے لوگوں میں سے ہوگی۔ اگلوں سے مراد متقدمین ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پچھلوں سے مراد حضور اقدس کے امتی یعنی آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں۔ مقربین کی جزا کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، اور سبقت لے جانے والے، وہ تو سبقت لے جانے والے ہیں، وہ خدا سے خاص قرب رکھنے والے ہیں۔ یہ لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گے۔ ان کا ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور چھوٹی سی جماعت ان میں پچھلے لوگوں میں سے ہوگی۔ وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیزیں لے کر آیا جایا کریں گے، آپ خورے اور آفتابے، اور ایسا جام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا، نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا، اور میوے جن کو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور ان کے لیے حورین ہوں گی جیسے پوشیدہ رکھا ہوا موتی۔ یہ ان کے اعمال کے صلے میں ملے گا، وہاں نہ بک بک سنیں گے اور نہ کوئی اور بیہودہ بات، بس سلام ہی سلام کی آواز آئے گی۔ اس کے بعد اصحاب الیمین کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد ہے، اور جو داہنے ہاتھ والے ہیں، وہ داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں، وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے کانٹے کی بیریاں ہوں گی اور تہ بتہ کیلے ہوں گے، اور لمبا لمبا سایہ ہوگا، اور چلتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے نہ ان کی روک ہوگی، اور اونچے اونچے بچھونے ہوں گے۔ ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کنواریاں ہیں، شوہروں کے لیے پیاری ہیں، اور ان کی ہم عمر ہیں۔ یہ سب کچھ اصحاب الیمین کے لیے ہے۔ ان کا ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور ایک بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں سے ہوگا۔ اس کے بعد قرآن پاک میں اہل دوزخ کا اور ان کی سزا کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے، اور وہاں کے محافظ فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، خوب خوب مزے سے رہو، بس ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ یعنی اہل جنت کو جنت میں قیام کرنے کے لیے اعزاز و اکرام کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ ان کے استقبال کے لیے پہلے سے دروازے کھلے ہوں گے اور جنت کے محافظ فرشتے سلام کریں گے اور خوش عیش زندگی کی مبارکبادی دیں گے، اور یہ سنا دیں گے کہ آپ حضرات ایسی جگہ قیام پذیر ہو رہے ہیں جہاں امن و امان اور سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یہاں ہمیشہ اور باسلامت رہو گے، نہ خوف و ہراس ہوگا، نہ کسی طرح کی گھبراہٹ ہوگی، رنج و غم، دکھن، گھٹن اور تھکن کا نام و نشان نہ ہوگا۔
سورہ رعد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی، جو ان کو دیا اس میں سے ظاہراً اور پوشیدہ طریقے پر خرچ کرتے ہیں، اور حسن سلوک کے ذریعے بد سلوکی کو دفع کرتے ہیں، ان کے لیے اس جہاں میں اچھا انجام ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے ماں باپ اور ازواج یعنی بیویاں اور اولاد میں سے جو لائق ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے، اور ہر دروازے سے ان کے پاس فرشتے یوں کہنے کو آئیں گے کہ تم پر سلام ہو، اس وجہ سے کہ تم نے دنیا میں صبر کیا، سو اس جہاں میں تمہارا انجام بہت اچھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے، اور جنتی داخل ہو کر کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہی ہے، جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہم کو اس سرزمین کا مالک بنایا کہ جنت میں جہاں چاہیں مقام کرے، سو اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ جہاں چاہیں جنت میں مقام کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدائے پاک نے ہر جنتی کو بہت بڑی لمبی چوڑی جگہ دی، جس میں پورا اختیار حاصل ہے کہ جہاں چاہے قیام کرے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور کوئی جگہ ایسی بھی نہیں ہے جو قابل قیام نہ ہو، اور اپنی جگہ سے جب کسی دوسرے جنتی سے ملنے کا ارادہ کریں تو اس کا بھی اختیار ہوگا۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کی طرف سے کچھ غبار تھا اسے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہی ہے، جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور ہماری رسائی نہ ہوتی اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نہ پہنچاتے۔ واقعی یہ حق ہے کہ ہمارے رب کے پیغمبر حق لے کر آئے تھے، اور ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ یہ جنت تم کو تمہارے اعمال کے بدلے دی گئی ہے۔ ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن زمین ایک روٹی بن جائے گی جس کو جبار و قہار اپنے دست قدرت میں لے کر الٹے پلٹے گا، جیسے تم میں سے کوئی شخص سفر میں روٹی کو الٹتا پلٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کو اہل جنت کی اولین مہمانی قرار دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہی تھا کہ ایک یہودی آ پہنچا اور کہنے لگا، اے ابو قاسم، خدا آپ پر برکت نازل فرمائے، کیا آپ کو یہ بتاؤں کہ قیامت کے دن اہل جنت کی پہلی مہمانی کس چیز سے ہوگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بتا دے۔ اس نے اسی طرح بیان کیا جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی ایک روٹی بن جائے گی جسے اہل جنت سب سے پہلے ناشتے کی جگہ کھائیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس یہودی کی بات سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھ کر اس طرح ہنسے کہ آپ کی آخری داڑھیں ظاہر ہو گئی۔ یہ ہنسنا اس خوشی میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو علوم انبیاء سابقین کو دیے تھے مجھے بھی دیے، جن میں سے بعض چیزیں نقل در نقل ہو بہو یہودیوں میں بھی مشہور و معروف ہیں۔ اس کے بعد اس یہودی نے کہا، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اہل جنت کا سالن کیا ہوگا، جس سے اولین مہمانی کی وہ روٹی کھائیں گے جو زمین سے بنی ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی بتا دے۔ اس یہودی نے کہا کہ بیل ہوگا اور مچھلی ہوگی جس کی کلیجی کے زائد حصے سے 70,000 افراد کھائیں گے۔ حضرات گرامی، جنت میں کھانے پینے کے لیے بے انتہا نعمتیں ہوں گی۔ جب جنت میں قیام ہو جائے گا تو برابر کھاتے پیتے رہیں گے، مگر سب سے پہلے بطور ابتدائی مہمانی کے جو ناشتہ پیش کیا جائے گا وہ زمین کی روٹی کا ہوگا، اور اس ناشتے کے کھلانے میں یہ مصلحت ہے کہ زمین میں طرح طرح کے مزے ودیت رکھے ہیں جو مختلف علاقوں اور ملکوں میں پھلوں اور غلوں اور سبزیوں اور دیگر اشیاء میں پائے جاتے ہیں، اور چونکہ
کسی بھی شخص نے زمین سے پیدا ہونے والی ہر نعمت نہیں کھائی ہے، بلکہ کوئی اس پھل سے محروم ہے اور کسی کو وہ پھل نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے زمین کی روٹی بنا کر اہل جنت کو پہلے اس کے تمام مزے بحیثیت مجموعی چکھا دیے جائیں گے، تاکہ جنت کی نعمتوں کو جب کھائیں پیئیں تو ہر شخص کو یقین ہو جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی میں نے یا کسی دوسرے نے کھایا پیا ہے وہ سب جنت کی ہر نعمت کے سامنے ہیچ ہے۔ حضرات گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتی دمکتی ہوں گی، اور جو لوگ ان کے بعد دوسرے نمبر پر داخل ہوں گے ان کی صورتیں بہت زیادہ روشن ستارے کی طرح سے منور ہوں گی۔ سب جنتیوں کے دل ایک ہی دل پر ہوں گے، یعنی ان کی آپس میں ایسی محبت ہوگی جیسے قالب بہت ہو اور قلب ایک ہو۔ ان میں آپس میں نہ اختلاف ہوگا نہ بغض ہوگا۔ ہر ایک کے لیے حورین میں سے کم از کم 2 بیویاں ہوں گی۔ ان میں سے ہر بیوی کی پنڈلی کا گودا حسن کی وجہ سے ہڈی اور گوشت کے باہر سے نظر آئے گا۔ یہ لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، نہ بیمار ہوں گے، نہ ناک سے رطوبت آئے گی اور نہ تھوکیں گے۔ ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے اور ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی۔ ان کی انگیٹھیوں میں خوشبو پھیلنے کے لیے جو چیز جلے گی وہ عود ہوگی، اور ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کے جسم پر بال نہ ہوں گے، ان کی آنکھیں ایسی حسین ہوں گی کہ بغیر سرما لگائے ہی سرمگی معلوم ہوں گی، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی نہ کپڑے بوسیدہ ہوں گے۔ حضرات گرامی، اہل جنت کے جسم پر بال نہ ہوں گے اور سب مرد و عورت بے داڑھی کے ہوں گے۔ جسم پر بال نہ ہونے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سر کے بالوں کے علاوہ کسی جگہ بھی بال نہ ہو، اور دوسرا مطلب یہ کہ جن جگہوں کے بالوں کو دور کرنا پڑتا ہے، مثلا زیر ناف اور بغلیں، وہاں تو بالکل ہی بال نہ ہوں گے، اور سینہ اور پنڈلیوں وغیرہ پر جو بال ہوں گے بہت ہلکے ہوں گے، خوب بھرے ہوئے نہ ہوں گے جن سے کھال کی خوبصورتی دب جائے۔ سر کے بالوں کا علیحدہ مستقل ذکر کسی روایت میں نہیں پایا گیا، لیکن بخاری شریف کی روایت میں جو یہ فرمایا کہ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے سر پر بال ہوں گے۔ برادران اسلام، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے والا جو شخص اس دنیا سے رخصت ہوگا، چھوٹا ہو یا بڑا، داخلہ جنت کے وقت سب 30 سال کے کر دیے جائیں گے، اس سے کبھی آگے نہ بڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ پرہیزگاروں کے لیے بڑی کامیابی ہے، باغ ہیں اور انگور ہیں اور نوخیز ہم عمر عورتیں ہیں اور لبالب بھرے ہوئے شراب کے جام ہیں۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ آتا ہے، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے ان کو جو عطا فرمایا ہوگا وہ اسے لے رہے ہوں گے، بلا شبہ وہ اس سے پہلے دنیا میں اچھے کام کرنے والے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا۔ انہوں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے ایک بہت چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا لیا جو ان کی انگلیوں کے بیچ میں ٹھیک طرح دکھائی بھی نہ دیتا تھا۔ اس کو ہاتھ میں لے کر فرمایا، اے جریر،
اگر تم جنت میں اتنی سی لکڑی بھی تلاش کرو گے تو نہ پاؤ گے۔ میں نے عرض کیا کہ نخل اور شجر کہاں جائیں گے جن کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے؟ فرمایا نخل و شجر تو وہاں ہوں گے لیکن لکڑی کے نہ ہوں گے، ان کے تنے موتیوں کے اور سونے کے ہوں گے اور اوپر کھجوریں لگی ہوں گی۔ سورہ رحمان میں ایک جگہ آیا ہے، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف رکھا اس کے لیے یعنی ہر متقی کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ سو اے انس و جن، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں سے منکر ہو جاؤ گے؟ وہ دونوں باغ کثیر شاخوں والے ہوں گے۔ سو اے انس و جن، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں سے منکر ہو جاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں 2 چشمے ہوں گے جو بہتے چلے جائیں گے۔ سو اے انس و جن، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں سے منکر ہو جاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی۔ سو اے انس و جن، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ وہ لوگ تکیہ لگائے ایسے بچھونوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر خوب موٹے ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں باغوں کا پھل نزدیک ہوگا۔ سو اے انس و جن، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں سے منکر ہو جاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والیاں ہوں گی جن پر ان لوگوں سے پہلے نہ کسی انسان نے تصرف کیا ہوگا نہ کسی جن نے۔ سو اے انس و جن، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے۔ سو اے انس و جن، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ بھلا حسن کارکردگی کا بدلہ حسن عطا کے سوا کیا ہے؟ سو اے انس و جن، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ حضرات گرامی، قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، وہ ان باغوں میں تکیے لگائے ہوں گے اور وہاں بہت میوے اور پینے کی چیزیں منگائیں گے۔ قرآن پاک کی ایک دوسری صورت میں آیا ہے، ان کے لیے وہاں میوے ہیں اور جو کچھ طلب کریں وہ سب ہے۔ گویا اہل جنت کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں گے اور لذت و خواہش کی چیزوں میں سے جو کچھ طلب کریں گے سب حاضر کر دیا جائے گا۔ سورہ واقعہ میں میوے کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد ہے، اور اہل جنت کثیر میووں میں ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے نہ ان کی روک ٹوک ہوگی۔ سورہ محمد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ برادران اسلام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا۔ آپ نے گرہن کی نماز پڑھائی جو بہت لمبی تھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ سلام کے بعد فرمایا کہ بلا شبہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، کسی کے مرنے جینے کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں ہوتا، پس جب تم چاند سورج گرہن دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ نماز پڑھاتے میں آپ نے اپنی اسی جگہ کھڑے کھڑے کچھ لینا چاہا، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے، یہ کیا بات تھی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں نے یہی کھڑے کھڑے جنت دیکھی، لہذا میں نے اس میں سے ایک خوشہ لینے کا ارادہ کیا، اور اگر میں ایک خوشہ لے لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اس میں سے کھاتے رہتے۔ اس حدیث شریف سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جنت کے پھل کتنے بڑے بڑے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے جو دیہات کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے درخت کے متعلق جو تکلیف دینے والا ہے یہ خبر دی ہے کہ وہ جنت میں ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ بیری کا درخت، جس کا سورہ واقعہ میں ذکر ہے، چونکہ بیری کے درخت میں کانٹے ہوتے ہیں اس لیے تکلیف دیتا ہے اور پھل توڑنے میں زحمت ہوتی ہے۔
یہ سن کر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے بغیر کانٹوں کی بیریاں نہیں فرمایا، بلا شبہ ان بیریوں سے ایسے پھل نکلتے ہیں جن کے پھٹ جانے سے 72 رنگ کے کھانے نکل پڑتے ہیں، ایک رنگ دوسرے کے مشابہ نہیں ہوتا ہے۔ سورہ محمد میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں ایسے پانی کی ہیں جن میں ذرا تغیر نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرا نہ بدلا ہوگا، اور بہت سی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگی، اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل صاف ہوگا، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے، اور فردوس سب سے اعلیٰ ہے، اسی سے جنت کی 4 نہریں نکلی ہیں، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا، لہذا جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ جنت کی زمین کیسی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ چاندی کی زمین ہے جو خوب سفید ہے، گویا کہ آئینہ ہے۔ میں نے سوال کیا کہ اس کی روشنی کیسی ہے؟ فرمایا، کیا تو نے وہ وقت نہیں دیکھا جس وقت سورج طلوع ہونے کے قریب ہوتا ہے؟ اس وقت جو معتدل روشنی ہوتی ہے بس وہی روشنی جنت میں ہے، لیکن اس روشنی میں نہ دھوپ کا اثر ہے نہ ٹھنڈک ہے۔ میں نے عرض کیا، اس کی نہروں کا کیا حال ہے؟ کیا وہ گڑھوں کے اندر چلتی ہیں؟ فرمایا، نہیں، گڑھوں میں نہیں چلتی، بلکہ وہ ہموار زمین پر چلتی ہیں، اور بغیر نشیب ہی کے اپنی جگہ پر اس طرح جاری ہیں کہ اپنی حد سے ادھر ادھر نہیں پھیلتی۔ اللہ نے ان نہروں سے فرمایا، تیار ہو جاؤ، پس جاری ہو گئی۔ میں نے دریافت کیا کہ جنت میں کپڑوں کے جوڑے کیسے ہیں؟ فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس میں انار کی طرح کے پھل ہیں، جب اللہ کا دوست یعنی جنتی اس میں سے لباس لینے کا ارادہ کرے گا تو اس میں سے ٹہنی اس کے پاس آ کر پھٹ جائے گی، جس میں سے رنگ برنگے 70 جوڑے نکل آئیں گے، پھر وہ ٹہنی جڑ جائے گی اور اپنی جگہ لوٹ جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات کو میں جنت میں گزر رہا تھا، ایک ایسی نہر سامنے آئی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے قبے تھے۔ فرشتہ جو میرے ساتھ تھا اس سے میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ کوثر ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو عنایت فرمائی ہے۔ اس کے بعد فرشتے نے اس کی مٹی میں اپنا ہاتھ مار کر مشک نکالا، پھر میرے سامنے سدرۃ المنتہا بلند کیا گیا، پس میں نے اس کے پاس بہت بڑا نور دیکھا۔ حضرات گرامی، سدرۃ المنتہا یعنی بیری کا درخت جو 7ویں آسمان میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ نہر ہے جو اللہ تعالی نے مجھے عنایت فرمائی ہے، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ برادران اسلام، اہل جنت کو کھانے کے لیے پرندوں کا گوشت بھی ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ جنت میں لمبی لمبی گردنوں والے اونٹوں کے برابر پرندے ہیں جو جنت کے درختوں میں چڑھتے پھرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ تو بڑی ہی اچھی زندگی میں ہیں۔
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کھانے والے ان سے زیادہ بہترین زندگی میں ہوں گے۔ 3 بار یوں ہی فرمایا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد ہوا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگے جو ان پرندوں کو کھائیں گے۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ جب کسی جنتی کو پرند کھانے کی اشتہا ہوگی تو خود بخود پرند اس کے سامنے آ کر گر جائے گا جو پکا ہوا ہوگا اور اس کے ٹکڑے بنے ہوئے ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ پرند جنتی کے دسترخوان پر خود بخود گر پڑے گا جو بغیر آگ اور دھوئیں کے بھنا اور پکا ہوا ہوگا اور اس کے ٹکڑے بنے ہوئے ہوں گے۔ حضرات گرامی، اہل جنت اعزاز و اکرام کے ساتھ کھائیں گے، پیئیں گے، کھانے پینے میں بھرپور لذت محسوس کریں گے اور ان کے طعام و شراب کا پیشاب اور فضلہ نہ بنے گا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، ان کے لیے رزق معلوم ہے، یعنی میوے، اور وہ بڑی عزت سے آرام کے باغوں میں آمنے سامنے تختوں پر ہوں گے۔ سورہ طور میں فرمایا، بلا شبہ متقی لوگ باغوں میں اور عیش کے سامانوں میں ہوں گے، ان کا پروردگار جو کچھ ان کو عنایت فرمائے گا اس سے خوش ہوں گے، اور ان کا رب ان کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے گا۔ ان سے کہہ دیا جائے گا کہ مزے کے ساتھ کھاؤ پیو ان نیک اعمال کے بدلے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنتی جنت میں کھائیں گے، پیئیں گے اور نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ انہیں کوئی حاجت محسوس ہوگی، نہ ناک صاف کرنے کی ضرورت ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا، کھانے کا کیا ہوگا؟ ہضم ہو کر فضلہ کیسے نکلے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈکار آئے گی اور مشک کی طرح خوشبودار پسینہ آئے گا، اور اس ڈکار اور پسینے سے پیٹ خالی ہو جائے گا۔ اللہ کی تسبیح اور تعریف اس طرح بلا اختیار جاری ہوگی جیسے تم کو بلا اختیار سانس آتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، ان کے پاس سونے کے پیالے اور گلاس لائے جائیں گے جن میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، اور وہاں وہ چیزیں ہوں گی نفسوں کو جن کی خواہش ہو اور جن سے آنکھوں کو لذت ہو، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے۔ سورہ دہر میں فرمایا، اور ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پہنچانے کے لیے چاندی کے برتن لائے جائیں گے، اور آپ خورے بھی لائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے، اور وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا۔ یعنی ان آبخوروں میں اس انداز سے مشروبات بھر کر پیش کیے جائیں گے کہ اس وقت کی خواہش کے بالکل مطابق ہوں گے، نہ کچھ بچے گا نہ کمی پڑے گی۔ مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ اہل جنت کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ جنت میں جو بھی کچھ ہوگا اس کا ظاہر و باطن نفیس اور حسین ہوگا، نفسوں کے لیے خوشگوار اور آنکھوں کے لیے مزیدار ہوگا۔ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہوگی جس کی صورت آنکھوں کو بھلی نہ لگے۔ جنتی حضرات لذت کے لیے شراب پیئیں گے، لیکن یہ شراب وہاں کی شراب ہوگی جو صاف ستھری ہوگی، اور جس سے نہ عقلوں میں فطور آئے گا، نہ نشہ ہوگا، نہ سر میں درد ہوگا، نہ گالی گفتار کی نوبت آئے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے پاس ایسا جام شراب لایا جائے گا جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا ہوا ہوگا، اور وہ شراب سفید ہوگی، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہ اس میں درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اگر خدا تعالیٰ نے تجھ کو جنت میں داخل فرما دیا اور تو نے وہاں سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہونے کی خواہش کی
تو ایسا ہی کر دیا جائے گا۔ وہ گھوڑا تجھے لے کر جنت میں اڑے گا، جہاں تو جانا چاہے گا لے جائے گا۔ پھر ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ آپ نے اس شخص کو وہ جواب نہیں دیا جو پہلے سائل کو دیا تھا، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر خدا تعالیٰ نے تجھ کو بہشت میں داخل فرما دیا تو تجھ کو ہر وہ چیز ملے گی جس کو تیرا دل چاہے گا اور جس سے تیری آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ دیہات کے رہنے والے ایک صحابی نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں گھوڑوں کو بہت پسند کرتا ہوں، کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اگر تجھ کو جنت میں داخل کیا گیا تو تجھ کو یاقوت کا گھوڑا دیا جائے گا جس کے 2 بازو ہوں گے، پھر تجھ کو اس پر سوار کیا جائے گا اور جہاں تو جانا چاہے گا یہ گھوڑا تجھ کو اڑا کر لے جائے گا۔ سورہ ہجر میں فرمایا، اور ان لوگوں کے دلوں میں جو دنیاوی کینہ تھا ہم اس کو نکال دیں گے، سب بھائیوں کی طرح رہیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے۔ یعنی دنیا میں اگر کسی وجہ سے آپس میں کینہ تھا تو جنت میں داخلے سے پہلے ہی نکال کر الگ کر دیا جائے گا، تاکہ جنت جیسی مقدس جگہ کینہ اور بغض و حسد سے پاک و صاف رہے۔ ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندے پل صراط سے پار ہو کر دوزخ سے نجات پا جائیں گے تو جنت دوزخ کے درمیان ایک پل پر ان کو روک دیا جائے گا، اور آپس میں جو ایک دوسرے پر دنیا میں ظلم کیے تھے ان کا بدلہ دلا دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب ظلم و زیادتی سے بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ سو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنے جنت والے مقام کی طرف اس سے زیادہ راہ یاب ہوگا جس قدر کے اپنے دنیاوی گھر کے راستے سے واقف تھا، جبکہ جنت میں داخل ہونے سے قبل ہی آپس کے حقوق اور مظالم کا فیصلہ ہو جائے گا، اور دلوں میں جو کینہ اور کپٹ تھا وہ باہر نکال دیا جائے گا، تو دشمنی کا کوئی سبب باقی نہ رہے گا۔ اور جبکہ ادنا جنتی بھی اس خیال میں ہوگا کہ مجھے وہ کچھ ملا ہے جو کسی کو بھی نہ ملا، تو حسد جلن کی کوئی وجہ نہ ہوگی۔ سورہ کہف میں ارشاد ربانی ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ انجام دیے تو ایسے لوگوں کا ہم اجر ضائع نہ کریں گے جو اچھے طریقے پر کام کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور یہ لوگ سبز رنگ کے کپڑے زیب تن کریں گے جو سندس اور استبرق کے ہوں گے، اور وہاں مسحریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا صلہ ہے، اور جنت کیا ہی اچھی آرام کی جگہ ہے۔ اس آیت شریفہ میں اولن تو جنتی بندوں کے کنگنوں کا ذکر فرمایا کہ جنتیوں کے کنگن سونے کے بھی ہوں گے اور چاندی کے بھی۔ دوئم، جنتیوں کے لباس کا ذکر فرمایا کہ سندس اور استبرق کے سبز کپڑے پہنیں گے۔ سندس باریک ریشم کو اور استبرق موٹے ریشم کو کہا جاتا ہے، یعنی دونوں طرح کے ریشم کے کپڑے ہوں گے، حسب خواہش باریک اور موٹے پیش کر دیے جائیں گے، جس کپڑے کو جی چاہے گا زیب تن کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کے سروں پر تاج ہوں گے جن میں سے ادنا موتی کی چمک اس قدر ہوگی کہ وہ مشرق و مغرب کے درمیان کی خلا کو روشن کر سکتا ہے۔ یعنی ان تاجوں میں سے اگر کوئی ادنا سا موتی اس دنیا میں آ جائے تو پورب سے پشچم تک پوری فضا کو روشن کر دے گا۔ حضرات گرامی،
سورہ آل عمران میں ارشاد ربانی ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے رب کے پاس ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ تعالی بندوں کو دیکھتے ہیں۔ پاکیزہ بیویاں یعنی ظاہری میل کچیل اور باطنی خباثت یعنی مکر و فریب سے اور ہر تکلیف دینے والی عادت اور بات سے اور حیض وغیرہ سے بالکل پاک صاف ہوں گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جنت کی بیویاں ظاہری اور باطنی عیوب سے پاک ہوں گی۔ اس ظاہری ستھرے پن اور پاکیزگی کے ساتھ ان کے عادات و اخلاق بھی نہایت اچھے ہوں گے، دل و جان سے شوہروں پر نثار ہوں گی، ان میں نافرمانی کا نام نہیں، زبان درازی کا کام نہیں، مکر و فریب، دغا اور بے وفائی سے خالی ہوں گی۔ دنیاوی عورتیں جن کا ایمان پر خاتمہ ہوگا مومنین کی بیویاں ہوں گی، اور ان کے علاوہ حورین میں سے بیویاں دی جائیں گی، دونوں قسم کی بیویاں، حسن و جمال اور فریفتگی اور ظاہری و باطنی عمدگی اور اخلاق فاضلہ اور محبت و مروت میں اور صفائی ستھرائی میں، جس کا بیان ابھی ہوا، نہایت اعلیٰ ہوں گی۔ سورہ واقعہ میں فرمایا، ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں، شوہروں کے لیے پیاری ہیں، ان کی ہم عمر ہیں۔ حضرات گرامی، دنیا والی مومن عورتیں جس حال اور جس عمر میں بھی دنیا سے انتقال کر گئی ہوں، بہرحال جنت میں جوان عمر اور کنواری بنا دی جائیں گی، اور وہاں کے حسن و جمال سے آراستہ کر دی جائیں گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بڑی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالی مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے فلاں کی ماں، جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہ ہوگی۔ یہ سن کر وہ روتی ہوئی روانہ ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا، اس سے کہہ دو کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جنت میں نہ جاؤ گی، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوتے وقت بوڑھی نہ ہوگی، کیونکہ اس وقت جوانی دے دی جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صبح یا ایک شام کو اللہ کے راستے میں نکل جانا ساری دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے، اور اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کو روشن کر دے اور خوشبو سے بھر دے۔ پھر فرمایا کہ البتہ اس کے سر کا دوپٹہ ساری دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے۔ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ رمضان کے لیے شروع سال سے ختم سال تک جنت سجائی جاتی ہے، بس جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے حورین پر جنت کے پتوں کی ہوا چلتی ہے، جس سے متاثر ہو کر وہ یوں دعا کرتی ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اپنے بندوں سے ہمارے لیے ایسے شوہر مقرر فرما جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک طویل روایت نقل ہے جس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جنت میں دنیا والی یعنی مومنہ عورتیں افضل ہوں گی یا حورین؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ دنیا والی یعنی مومن عورتیں حورین سے اس قدر افضل ہوں گی جیسے لحاف کا اوپر کا کپڑا اس کے اندر والے استر سے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ،
یہ کس وجہ سے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ دنیا والی عورتیں نمازیں پڑھتی ہیں اور روزے رکھتی ہیں اور اللہ عز و جل کی عبادت کرتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بعض مرتبہ ایک عورت دنیا میں یکے بعد دیگرے 2 یا 3 یا 4 مردوں سے نکاح کر لیتی ہے، پھر اسے موت آ جاتی ہے، وہ جنت میں داخل ہوگی اور اس کے شوہر بھی اس کے ساتھ جنت میں ہوں گے، تو اس صورت میں ان میں سے اس کا شوہر کون ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے ام سلمہ، اس کو اختیار دے دیا جائے گا، جس کے ساتھ چاہے رہے، لہذا وہ اس کو اختیار کر لے گی جو ان میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا تھا، اور کہے گی اے رب، دنیا کے اندر یہ ان سب سے زیادہ میرے ساتھ باخلاق تھا، اسی کو میرا جوڑا بنا دیجیے۔ یہ فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، خوش خلقی دنیا و آخرت کی بھلائی لے اڑی۔ برادران اسلام، یہ روایت سند کے اعتبار سے قوی نہیں ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا میں جس عورت نے پہلے شوہر کے بعد نکاح کر لیا، وہ جنت میں آخری شوہر کو ملے گی۔ جو بھی صورت ہو، بہرحال یہ حق ہے کہ جنتی مردوں اور عورتوں میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو بغیر جوڑے کے رہ جائے۔ حضرات گرامی، جنت کا بازار بھی ہوگا جس میں دیدار الہی ہوگا اور حسن و جمال میں اضافہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں۔ کیا سورج کو اور 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی شبہ رکھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا اسی طرح تم اپنے پروردگار کو دیکھنے میں کوئی شک نہ کرو گے، اور اس مجلس میں کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے گا جس سے آمنے سامنے ہو کر خدا تعالیٰ کی گفتگو نہ ہو، یہاں تک کہ حاضرین میں سے بعض کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا تجھے یاد ہے کہ فلاں دن تو نے ایسا ایسا کہا تھا؟ اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی بعض عہد شکنیاں یاد دلائیں گے جو اس نے دنیا میں کی تھی۔ وہ شخص عرض کرے گا اے پروردگار، کیا آپ نے مجھے بخش نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں، میں نے بخش دیا، اور میری بخشش ہی کی وسعت کی وجہ سے آج تو اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ سب لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ ایک ابر آئے گا اور ان پر چھا جائے گا اور ایسی خوشبو برسائے گا کہ اس جیسی خوشبو انہوں نے کبھی نہ پائی ہوگی۔ خدا بند تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اٹھو اور اس چیز کی طرف چلو جو میں نے تمہارے اعزاز و اکرام کے لیے تیار کی ہے، اور جو چیز تم کو پسند آئے اس کو لے لو۔ پھر ہم ایک بازار میں آئیں گے جس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا۔ اس بازار میں وہ چیزیں ہوں گی اور ان جیسی چیزوں کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے سنا ہوگا، نہ دلوں پر ان کا گزر ہوا ہوگا۔ بس جس چیز کو ہمارا جی چاہے گا ہمارے لیے اٹھا لیا جائے گا، اور یہ سب کچھ بغیر مول تول اور بغیر قیمت کے ہوگا، کیونکہ وہاں نہ بیچا جائے گا نہ خریدا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی ہر جمعے کو جایا کریں گے۔ وہاں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں کو خوشبو سے بھر دے گی اور ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ بس وہ خوب زیادہ حسین و جمیل ہو کر اپنے گھروں کے پاس واپس جائیں گے۔ گھر کے لوگ کہیں گے کہ قسم ہے خدا کی، ہم سے جدا ہونے کے بعد تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کہیں گے کہ خدا کی قسم، ہمارے بعد تمہارے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم اور کچھ چاہتے ہو جو تم کو دوں؟
وہ عرض کریں گے کہ ہم کو اور کیا چاہیے؟ جو آپ نے دیا ہے وہ بہت کچھ ہے۔ کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ کیا آپ نے ہم کو جنت میں داخل نہیں فرما دیا؟ اور کیا ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دے دی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اس جواب کے بعد پردہ اٹھا دیا جائے گا، لہذا وہ اللہ تعالی کا دیدار کریں گے۔ جو کچھ ان کو دیا جا چکا ہوگا اس سب سے بڑھ کر ان کے نزدیک اپنے پروردگار کی طرف دیکھنا پیارا ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اثنا میں کہ جنتی اپنی نعمتوں میں ہوں گے، اچانک اوپر سے ایک نور روشن ہوگا، چنانچہ سروں کو اوپر اٹھائیں گے، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر پروردگار عالم ہے۔ ان حضرات کے دیکھنے پر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، اے اہل جنت تم پر سلام ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ سلام کے بعد اللہ تعالی اہل جنت کو اور جنتی اپنے پروردگار کو دیکھتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالی پردے میں ہو جائے گا اور اس کا نور باقی رہ جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنتی جب تک اپنے رب کو دیکھتے رہیں گے دوسری کسی بھی نعمت کی طرف توجہ نہ کریں گے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، جنت میں مومنین دیکھیں گے اور کافر و منافق اس نعمت سے محروم ہوں گے۔ سامعین، یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جہت سے پاک ہے۔ اللہ کو جنتی دیکھیں گے یہ حق ہے جس پر ایمان لانا فرض ہے، لیکن کیفیت معلوم نہیں۔ برادران اسلام، بھاری تعداد میں وہ مسلمان بھی دوزخ میں چلے جائیں گے جو گناہ کبیرہ کرتے تھے۔ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ گناہ کبیرہ کا ہر مرتکب دوزخ میں ضرور ہی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت سوں کو بخش دے گا اور دوزخ میں ڈالنے سے محفوظ رکھے گا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سبھی بخش دیے جائیں، کیونکہ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ بہت سے گناہگار مسلمان دوزخ میں جائیں گے اور پھر سزا بھگت کر دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جنت سے تو کبھی کوئی نہ نکلے گا نہ نکالا جائے گا، اور دوزخ سے گناہگار مسلمانوں کو نکال کر داخل جنت کر دیا جائے گا، اور دوزخ میں صرف مشرک اور کافر ہی رہ جائیں گے جو ہمیشہ دوزخ میں ہی رہیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی جنتیوں کو جنت میں اور دوستیوں کو دوزخ میں داخل فرما چکے گا اور دوزخ میں ایسا کوئی شخص نہ رہے گا جسے سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جانا ہو، تو ایک اعلان کرنے والا زور سے پکار کر اعلان کرے گا کہ اے جنت والو موت نہیں، اور اے دوزخ والو موت نہیں، ہر ایک کو اسی میں رہنا ہے جس میں اب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنتی سوئیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نیند موت کا بھائی ہے اور جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، لہذا نیند بھی نہ آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ عز و جل جنت والوں سے فرمائے گا کہ اے جنت والو، وہ عرض کریں گے اے رب ہم حاضر ہیں اور تعمیل ارشاد کے لیے موجود ہیں، اور سب بھلائی تیرے ہی قبضے میں ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ ان سے دریافت کرے گا کیا تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے اے پروردگار، جبکہ تو نے ہم کو وہ نعمتیں دی ہیں جو اپنی مخلوق میں سے اور کسی کو نہیں دی، تو اس کے باوجود ہم راضی کیوں نہ ہوتے؟ اللہ جل شانہ فرمائے گا کیا تم کو اس سے بھی افضل نعمت دے دوں؟ وہ عرض کریں گے یا اللہ، اس سے افضل اور کیا ہوگا؟ اس کے جواب میں اللہ جل شانہ فرمائے گا خوب سمجھ لو، میں ہمیشہ کے لیے تم پر
रजामंदी नाजिल करता हूं, बस कभी भी तुमसे नाराज ना होऊंगा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, दुनिया की जिंदगी एक सफर है जिसकी आखिरी मंजिल मोमिन बंदों के लिए जन्नत है। मगर जन्नत के लिए मेहनत की जरूरत है, क्योंकि जो चीज जिस कदर उम्दा और बेहतरीन होती है उसी कदर बेशकीमत होती है। हदीस शरीफ में इरशाद है कि जिस शख्स को सफर की दूरी और दुश्वारी से खतरा हो वो शुरू रात ही में रवाना हो जाता है, और जो शख्स शुरू रात में रवाना होता है मंजिल को पहुंच जाता है। खबरदार, अल्लाह का सौदा महंगा है। खबरदार, अल्लाह का सौदा जन्नत है जिसके खरीदार बंदे हैं। दुनियावी जरूरतों के लिए जब किसी अहम सफर पर जाना होता है तो काफी पहले से चल देते हैं और आराम और राहत को कुर्बान करके ठीक वक्त पर, बल्कि वक्त से पहले मंजिल को जा लेते हैं। मुसाफिर आखिरत को इससे सबक लेना चाहिए और नफ्स की फर्माबरदारी के बजाय अहकाम शरीयत की खूब अच्छी तरह पाबंदी करके आखिरत के सफर को ज्यादा से ज्यादा कामयाब बनाना चाहिए, ताकि महंगा सौदा यानी जन्नत हाथ से न जाने पाए। दुनिया के साजो सामान और मकानो दुकान पर कितनी रकमें लगती हैं और कैसी कैसी जवानियां फना होती हैं और कैसे सेहतमंद और तनमंद इंसान बर्बाद होते हैं। हजरात किरामी, इबादत में मेहनत करने और बराबर खुदाबंद कुद्दूस का फर्मा बरदार रहने और हराम ख्वाहिशों से परहेज करने में जो नफ्स को नागवारी होती है, उसी नागवारी के पीछे जन्नत है। नागवारी को बर्दाश्त करना जन्नत में पहुंचने का जरिया है, और बरक्स इसके जो शख्स नफ्स की ख्वाहिशों का पाबंद बन गया और हराम और हलाल के सवाल से बेनियाज हो गया तो शहवतें और ख्वाहिशें उसे दोज़ख में पहुंचा देंगी। लिहाजा मोमिन बंदों पर लाजिम है कि शरीयत के तकाजों पर जान माल लगाकर जन्नत के हकदार बने। आमीन। बहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, बहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। रह गुजर दुनिया है ये बस्ती नहीं, जाए ऐशो इशरतो मस्ती नहीं। मौज़िज़ सामीन, अभी आप जन्नत की नेमतों के बारे में सुन रहे थे। यह बयान सोनिक एंटरप्राइजेस की जानिब से पेश किया जा रहा था। इसके बाद इस्लाम में औरत का मकाम और अज़ाब कब्र के उन्वान से आप हमारे अगले कैसेट्स बहुत जल्द सुन सकेंगे।